بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ٹاپک ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ یہ چیز اس پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس پر ہے، یعنی وہ چیز نیچے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلق عظیم کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ بھی اسی طرح دیا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو وہ اعلیٰ درجہ بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی، جس کو قرآن مجید میں بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے، جس میں ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ گزرتی تھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نمبر 2 اپنے گھر والوں کے لیے، نمبر 3 اپنے لیے۔ اور جو اپنے لیے ہوتا اس میں سے زیادہ تر وقت امت کے ساتھ گزرتا، اور جو امت کے ساتھ وقت گزرتا اس امت کے لیے ہر وقت پریشان ہوتے، اس امت کے لیے ہر وقت محنت کرتے، اس لگن کے ساتھ کہ ان کو میں جہنم کی آگ سے نجات دلا سکوں۔ اور اسی لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف محنت کرتے بلکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس امت کے لیے دعائیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں جاتے تو مجلس میں جا کر اپنی بات شروع نہیں کرتے، بلکہ جو بات چل رہی ہوتی اس بات کو غور سے سنتے، اور جو شخص بات کر رہا ہوتا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مکمل توجہ سے سنتے، اور جب تک وہ بات کو ختم نہ کرتے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طریقے سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھتے وہاں سے مجلس کا صدر بن جاتا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہ صرف بتاتے بلکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خود عمل کر کے دکھاتے۔ یعنی جب ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمہ گیریت تھی۔ ہمہ گیریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ صرف لوگوں کو حکم نہ دے بلکہ سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھائے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں ان میں یہی بات ملتی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تو گھر میں اس طریقے سے جاتے کہ گھر والوں کو تکلیف نہ دیتے، بلکہ اس انداز میں جاتے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کا گھر والوں کو پہلے سے علم ہو جاتا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں ہوتا اسی کو کھا لیتے اور اس کھانے میں سے کبھی بھی عیب نہ نکالتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف گھر میں جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے بلکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو وقت دیتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کرتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ بکری کا دودھ دھونا، اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا، اس کے علاوہ اور کئی بہت سارے کام ہیں جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے لیکن صفائی اور ستھرائی کے پیکر ہوتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمیشہ صاف اور ستھرا ہوتا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سونے کی ہم بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے بھی 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ آرام کے لیے۔
اور جو عبادت میں وقت گزرتا وہ مکمل عبادت میں گزرتا، اتنا وقت گزرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ اتنی تلاوت کیجئے جو آپ کو آسانی ہو۔ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، جب عبادت کرتے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تو آرام بھی ٹوٹے بوریوں پر کرتے تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بادشاہوں جیسا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بستر کو چوہرا کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جاگ نہیں ہوئی، صبح ہوئی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ رات کو تم نے مجھے کون سا بستر دیا؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے بستر تو وہی دیا تھا، لیکن میں نے چادر کو چوہرا کر دیا تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح بسترے کو نہیں کیا کرو، بسترے کو دوہرائی کیا کرو، اس بسترے کی وجہ سے آج تہجد کی نماز مجھ سے مس ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، ہنسی مذاق میں بھی کبھی بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا مار کے کبھی بھی نہیں ہنسے، ہمیشہ مسکراتے تھے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکراتے گویا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کبھی تلاوت بلند آواز سے کرتے، کبھی آہستہ آواز میں کرتے، اور کبھی قرآن مجید کی ٹیک لگا کر تلاوت کرتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو تو ہمیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ہر شعبے میں مکمل ملتی ہے۔ ایسا کوئی بھی شعبہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے نہ ہو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوٹے سے چھوٹے مسائل بتاتے، بڑے سے بڑے مسائل بتاتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر وقت رہنمائی کرتے، اور جب بھی کوئی غلط کام دیکھتے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی اصلاح کر دیتے، یا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے جب تک کہ وحی نازل ہو۔ یعنی آج کے لیکچر سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی بھی داغ نہیں ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں اسی طریقے سے گزارنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں۔ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔